اللہ تمہارے ہاتھوں پر آج خیبر کا جو قلعہ ہے اس کو فتح عطا کر دے گا۔ حضرت علی نے سوال کیا آقا کب تک لڑوں، کب تک لڑائی جاری رکھوں؟ کہا علی جب تک قلعہ فتح نہیں ہوتا اور لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند نہیں ہوتی تم لڑتے رہنا، تمہیں پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ پھر آگے بڑھے اور پھر صحابہ، اب کسی صحابہ کو آقا علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ امام نسائی روایت لے کر آئے کہ صحابہ جوش و خروش کے ساتھ خود ہی حضرت امیر المومنین حضرت علی کی قیادت کے اندر پیچھے بھاگنے لگے خیبر کے قلعے کی طرف، اور آگے مقابلہ تھا ایک بہت بڑے پہلوان کے ساتھ۔ اس کا بھی دعویٰ تھا، وہ کہتا تھا کہ جتنا میں خیبر کو جانتا ہوں کوئی اور نہیں جانتا، جتنا میں اس قلعے سے واقف ہوں کوئی اور نہیں، مرحب تھا سامنے۔ اس نے کہا جتنا میں اس قلعے سے واقف ہوں کوئی اس قلعے سے واقف نہیں ہے، جتنا میں پہلوان ہوں، جتنا میں جنگی ساز و سامان کے ساتھ لڑ سکتا ہوں، جتنے میرے وار تیز ہے۔ اس نے بآواز بلند یہ جو ہے وہ صدا لگانی شروع کر دی، کون ہے میرے مقابلے کے اندر آئے؟ تو تاجدار کائنات نے کہا مرحب کو بتاؤ تمہارے مقابلے کے اندر ہم شیر خدا کو بھیج رہے ہیں جو خدا کا شیر ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے ابھی پیچھے تھے، حضرت علی آگے بڑھے، پہلا یا دوسرا بار ہوا تھا کہ آپ نے مرحب کا سر اس کے تن سے جدا کر دیا، اور صحابہ کہتے ہیں ہمارے پہنچنے سے پہلے مرحب زمین پر گرا ہوا تھا اور اتنی زور سے ضرب لگی تھی کہ کہتے ہیں اس کی آواز ہم نے پیچھے تک سنی، وہ مرحب کا سر نیچے گرنا تھا، اللہ پاک نے اسی وقت مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ اور اس کا یہ شان کیسے ملی؟ کیونکہ انتخاب خدا کا تھا، اور اس خدا کے انتخاب کے اندر مصطفیٰ کو حکم تھا کہ علی کو بھیجا جائے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ آپ کی شہادت ہو گئی نا تو آپ کے بیٹے امام حسن مجتبی، اس روایت کو بھی امام نسائی لے کر آئے اس کتاب کے اندر۔ میں نے کہا آج سارا درس اسی کتاب سے ہوگا، خصائص امیر المومنین امام نسائی نے لکھی، جو ابھی آئے ہیں ان کی یاد ان کو دکھانے کے لیے وہ یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ امام حسن مجتبی کہتے ہیں کہ یہ شان کیسے ملی میرے والد کو؟ کہا یہ اس لیے ملی کہ جب مصطفیٰ ان کو کسی جنگ کے لیے بھیجتے تھے اور خاص خیبر کے لیے جب بھیجا تو ان کی حمایت کے اندر اور ان کی مدد کے اندر دائیں طرف جبریل امین تھے اور بائیں طرف میکائیل تھے، وہ ان کی مدد کر رہے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ اس حالت کے اندر اللہ پاک نے ان کو فتح عطا کر دی کہ فرشتے بھی ان کی مدد کے اندر ساتھ شامل تھے اور تھے امیر المومنین۔ اور کہتے ہیں کہ اسی روایت کے اندر جب میرے والد گرامی کا وصال ہوا، شہادت ہوئی، تو آپ کا دیکھا گیا کہ آپ نے کیا مال چھوڑا ہے، تو کہا آپ کے مال کے اندر صرف 700 درہم تھے، وہ بھی اس لیے رکھے ہوئے تھے کہ اپنے عیال کے لیے کسی ایک خادم کا اہتمام کرنا تھا، باقی ہیں امیر المومنین، بادشاہ ہیں، سرداری ہے، لیکن کوئی خزانہ نہیں ہے، کیونکہ خزانہ سارا عبادت کا اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے، کیونکہ امت کے اندر سب سے زیادہ متقی آپ ہیں، سب سے زیادہ عبادت گزار، یعنی آقا علیہ السلام کے بعد جنہوں نے سب سے زیادہ عبادت کی ہے وہ بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات گرامی ہے۔ تو اس لیے آپ کے ایام بھی ہیں خاص، چونکہ آپ کی ولادت کا موقع ہے، تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ان صحابہ نے، ان خلفاء نے اپنی زندگیاں کیسے کریم آقا پر فدا کر دیں، اور پھر ایسے لوگوں کو پھر آقا علیہ السلام ان سے محبت بھی خاص فرمایا کرتے تھے۔ ایک موقع آیا کہ مسجد نبوی کی جب توسیع ہوتی یا جب مسجد نبوی بن رہی تھی تو بہت سے لوگوں کے گھر مسجد نبوی کے ساتھ متصل تھے۔ اب بہت سے لوگوں نے آقا علیہ السلام سے اجازت طلب کر رکھی تھی کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں تاکہ ہم اپنے گھروں کے ایک دروازہ جو ہے مسجد کی طرف بھی کھلا رکھیں، نماز کا وقت ہو تو ہم مسجد کے اندر آ جایا کریں، اوپر سے چکر لگا کے نہ آنا پڑے۔ تو آقا علیہ السلام نے اجازت عطا کر دی۔
پھر وہ وقت آیا کہ کریم آقا نے کہا کہ اب مسجد نبوی کے اندر جتنے لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلتے ہیں سارے بند کر دیے جائیں سوائے علی کے، سوائے علی کے۔ اور یہ مجلس مصطفیٰ ہے، صحابہ کی آپس میں باتیں ہونا شروع ہو گئیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ علی کے گھر کا دروازہ کھلا رہے باقی سارے دروازے بند کر دو۔ یہ آواز کریم آقا کے کانوں تک پہنچی تو کریم آقا نے کہا خدا کی عزت کی قسم علی کا دروازہ میں نے نہیں کھلا رکھا، علی کے گھر کا دروازہ خدا نے کھلا رکھا ہے۔ اور کہا کہ باقی سارے دروازے اے مصطفیٰ اپنی مسجد کے اندر بند کر دیں، علی کے گھر کا دروازہ کھلا رکھیں، تاجدار کائنات اس نسبت اور محبت کی وجہ سے جو اللہ نے حضرت علی سے فرمائی، آپ بھی جب مسجد کے اندر تشریف لاتے تو حضرت علی المرتضیٰ کے دروازے سے تشریف لاتے تھے کہ یہ دروازہ خدا نے بھی نہیں بند کروایا، تو لہذا میں بھی اس دروازے سے آؤں گا۔ آخری روایت پیش کر رہا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر بھی اللہ پاک نے اگر زندگی صحت عطا کی تو حضرت علی کے مناقب کے اوپر کچھ اور روایات لے کر آؤں گا۔ کریم آقا نے، اب یہ بڑی کامن سے الفاظ ہیں جو ہم ہر وقت کلمے کے دہراتے رہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا کہ علی یہ دعا اگر تم کرو تو اللہ پاک تمہیں مغفرت عطا کر دے گا، اور ساتھ آپ نے اسی حدیث کے اندر یہ بھی کہا کہ علی تم تو پہلے ہی بخشے ہوئے ہو، اللہ پاک نے تمہیں پہلے ہی مغفرت عطا کر دیا، لیکن تمہاری وجہ سے یہ دعا، یہ الفاظ میں امت کو عطا کر رہا ہوں کہ اگر کوئی دعا کے اندر یہ الفاظ شامل کر لے ہے اللہ کی وحدانیت کا ذکر، تو اللہ پاک اس کو بھی بخش دے گا تمہاری وجہ سے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ الفاظ یہی ہیں کہ اللہ کے سوا قال اللہ، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، العلی العظیم، وہی علیم ہے، وہی عظیم ہے، وہی مالک ہے۔ پھر لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، وہی حلیم ہے، وہی کریم ہے۔ پھر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ رب العرش الکریم۔ فرمایا یہ الفاظ اے علی تمہاری وجہ سے امت کو عطا کر رہا ہوں کہ ان الفاظوں کو کوئی اپنی دعا کے اندر دہرا لے گا تو اللہ پاک اس کو مغفرت عطا کر دے گا۔ اور کہا علی تمہیں تو اللہ پاک نے پہلے ہی مغفرت عطا کر دی ہے، تو وہ کیا ہے؟ سادہ سے الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ الحتیم الکبیر، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ یعنی عام روٹین میں بھی ہم یہ الفاظ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھی توسل اور وسیلہ علی المرتضیٰ کی وجہ سے امت کو نصیب ہوئے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں خلفاء کی محبت عطا فرمائے، اور جیسے انہوں نے کریم آقا سے محبت کی ہے اس محبت کے اللہ پاک ہمیں بھی کچھ خیرات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔